آپ امریکہ سے دوستیاں نبھاتے پھریں۔ امریکہ نے ہمارے خلاف کوئی مداخلت یا سازش نہیں کی۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں ایک ہے۔ 48 پیجز کا ایک نیشنل سیکیورٹی پلان آیا ہے جس کے اندر ساری دنیا کا ذکر ہے لیکن پاکستان کا ذکر نہیں۔ ہم مسلسل حالت جنگ کے اندر ہیں، اور وہ جنگ کون سی تھی؟ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج نہایت ہی اہم بلکہ سینسٹیو خبر کے ساتھ آغاز کرتا ہوں۔ آپ امریکہ سے دوستیاں نبھاتے پھریں، امریکہ کو وینٹیلیٹر پر اپنا اتحادی سمجھیں اور اس کے اوپر اپنی تمام تر جو ہے معیشت کو، معاشرت کو، اپنی جیو اسٹریٹجک کو، جیو پولیٹکس کو اسی پر محدود کر کے رکھتے رہیں۔ آپ اس کو اپنا بہترین اتحادی سمجھیں اور اپنی تمام تر کاوشیں، اپنی تمام تر محنتیں اس بات پر صرف کر دیں کہ امریکہ ہمارا دشمن نہیں اور امریکہ ہمارے خلاف نہیں اور امریکہ نے ہمارے خلاف کوئی مداخلت یا سازش نہیں کی۔ اور ایک ایسا بیانیہ جو عمران خان کی طرف سے آیا کہ سائفر آیا تھا، سائفر کو بھول جائیے۔ اب سائفر وائفر نہیں آیا تھا، اب سائفر کا والد صاحب آ گیا، بلکہ سائفر کا دادا ابو آ گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں ایک ہے کیونکہ اس کے پاس اتحاد کے بغیر جوہری ہتھیار ہیں۔ اتحاد کے بغیر جوہری ہتھیار ہے۔ میں ایک دفعہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ پاکستان شاید دنیا کی خطرناک ترین قوم ہے، خطرناک ترین قوم ہے کیونکہ اس کے پاس اتحاد کے بغیر یعنی الائنس کے بغیر جوہری ہتھیار ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس سے زیادہ آپ کی تضحیق کہاں آئے گی کہ جہاں پر آپ کو یہ کہہ دیا کہ نہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ 48 پیجز کا ایک نیشنل سیکیورٹی پلان آیا ہے جس کے اندر ساری دنیا کا ذکر ہے لیکن پاکستان کا ذکر نہیں۔ آپ کون سے اتحادی ہیں؟ اور ابھی ریسنٹ ٹائم کے اندر اسحاق ڈار مل کے آئے، اس نے کہا میں سب سے میں لایا ہوں، لیکن آپ کا ذکر اس سیکیورٹی پلان کے نہیں جدھر پاکستان کا جیو اسٹریٹجک ایشو ہے، جدھر پاکستان جیو اسٹریٹجک معاملات میں بیٹھا ہے، یعنی چین کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ، لیکن ادھر امریکہ آپ کا جو اتحادی ہے۔ اور آپ یاد رکھیں ہماری پاکستان ملٹری نے 1 لاکھ سے زیادہ جانیں دیے، ہمارے لوگوں نے ہمارے سوات میں، وانا میں، ہمارے باقی معاملات کے اندر، افغانستان کے بارڈرز کے اوپر ہماری جانیں دے جاتی رہیں۔ ہماری پاک فوج کو سلام ہے کہ اس ساری کی ساری مسلسل جنگ کے اندر آپ کی فوج جو کہتے ہیں کہ موسٹ ایکٹیو ملٹری ان دا ورلڈ، وہ ہم پروفیشنل کو شوق سے نہیں ہوئے تھے۔ ہمارے پر مسلسل 25 سال سے جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی ہے، ہم مسلسل حالت جنگ کے اندر ہیں۔ اور وہ جنگ کون سی تھی؟ اس امریکہ کے لیے جنگ تھی جس نے خود چھیڑی، اور جب ایویکویٹ ہونے کا ٹائم آیا تو یہی پاکستان ملٹری تھی جس نے اٹھا کر اس کو بڑے آرام سے ایویکویٹ کروا دیا کہ جاؤ اس ریجن کا کم از کم کچھ امن قائم رکھنے دو۔ لیکن اس کو جواب میں کیا دیا اس نے؟ آپ نے یہ دیکھیں، یہ کوئی سائفر نہیں ہے، یہ کوئی سائفر نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جملہ کہہ کر چلا گیا، یہ ایسا کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، یہ سٹیٹ پرنٹ سے بھی نہیں آئی، یہ پریس ریلیز بھی نہیں ہے، یہ باقاعدہ طور پر واشنگٹن ڈی سی کی ان کی سٹیٹ آفس کی پریزیڈنٹ آفس سے ان کی ویب سائٹ سے نکلی ہوئی اور ویب سائٹ پر چپکی ہوئی لگی ہوئی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ میں اس کو کیسے آپ کو بتاؤں؟ میں ایک تو یہ بتاؤں کہ آپ نے اگر جانا ہو تو go and search it out. Remarks by the President Biden, critic congressional campaign committee reception. Congressional committee کی کمپین ہو رہی تھی جہاں پر انہوں نے یہ کہا، brief room speech and remark, private presidents, Los Angeles, California, October 13, 2020. Here it is. Go and check it out, please. Go and check it out. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ شاید میں نے ترجمہ غلط کر دیا ہوگا۔ ترجمہ ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ انگریزی کی میں سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں، آپ اس میں سمجھ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں کہ پروردگار کا ایک نظام ہوتا ہے، ایک عجیب و غریب نظام ہے۔ آپ خان صاحب کو جو مرضی کرتے رہے، پروردگار نے ڈی کالونائز اس سے کروانا تھا، پروردگار نے ایک نظام بنانا تھا کہ وہ اس کو واپس بھی بھیج دیا۔ اتنی بڑی سازش مداخلت کرتے کرتے وہ گھر چلا گیا، لیکن اس کا وہی جملہ ٹھیک ہو گیا، اور وہی جملہ اب سائفر کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ اور سائفر پیش کرے نہ کرے، انویسٹیگیشن میں جائے نہ جائے، فرانزک اس کا ہو نہ ہو، لیک ویک، یہ سب بے معنی ہو گئی، اس کا کوئی معاملہ نہیں رہا، کوئی ریلیونس نہیں رہا۔ بائیڈن کہتا ہے
clear cut, اس سے زیادہ آپ کے منہ پر تماچا کیا ہوگا. اس نے کہا and what I think is maybe one of the most dangerous nation in the world, Pakistan, nuclear weapon without any cohesion. یعنی چودھری اکھڑ گیا ہے. چودھری کہندا تو گنڈاسا لے کے کلا پھر رہے ہیں, ساڑے نہ رل جا, جے ساڑے نہ رلیا سانو سارے نو کلا کر دیں گے تو ساڑے ساری برادری والے تینو کلا کر دیں گے. یہ سارا کام پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا جی, یہ معاملہ یہاں پر بنتا ہے. ان معاملات کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے یہاں پر اظہار کر دیا, اور پاکستان کے متعلق انہوں نے جو بات کی. استقبالیہ کے اندر وہ مزید کہتے ہیں کہ میرے خیال میں شاید دنیا کی خطرناک ترین قوموں میں سے ایک جس کے پاس کسی اتحاد کے بغیر جوہری ہتھیار ہے. یہ کہاں سے ہیں؟ اچھا, اب بیانیہ آپ کا عمران خان صاحب کا کلیئر ہوتا جا رہا ہے. آپ سب کو پتہ چل گیا, ظاہر سی بات ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ رہا ہے, ظاہر سی بات ہے امریکہ گیا ہے, ظاہر سی بات ہے پوری دنیا سے تعلقات رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ رشیا کے ساتھ اس وقت جب بیٹھا تھا تو کیا اس کو یہ علم نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے یہ دیکھا جائے تو یہ بھی پتا تھا کہ پاکستان ملٹری کو ہر جگہ استعمال کیا جاتا ہے. میچ کہیں کا ہوگا سیکیورٹی پاکستان سے لیتے ہیں, معاملہ کہیں اور کا ہوگا سیکیورٹی پاکستان سے لیتے ہیں, حرمین شریفین نظام کہیں اور کا چلتا ہے سیکیورٹی ہماری ہوتی ہے. تو پاک فوج جو ہے اس کو کہاں تک یہ انہوں نے استعمال نہیں کیا. آگے سنیں جی, تو سائفر تو آگے ہو گیا, اخبار کی معاملات بھی آپ نے دیکھ لیے, وائٹ ہاؤس کے اندر میں نے آپ کو خبر بھی بتا دی. اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امریکی صدر نے کہا کہ یہاں تک ہمارے دشمن میں یہ جاننے کے لیے کہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے کس طرح سمجھتے اور کیا کرتے ہیں. یعنی آپ یہ لائن بڑے امپورٹنٹ طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ بائیڈن, صرف بائیڈن میں نے نہیں کہا تھا, میں نے اسے کہا تھا ریٹرن آف دا اوباما ڈاکٹرائن. یہ ڈاکٹرائن کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم کیا کس طرح سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں کو ذرا پوز دیں. ہم کیا سمجھتے ہیں یعنی ہم کس طرح برا مناتے ہیں, یا اگر ہم نے برا منا لیا کس طرح برا منا لیا. بازو کا تو آپ نے نارمل سی کوئی بات کی, ہم نے برا منا لی. پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں مطلب آپ لیبیا بنتے ہیں, پھر آپ کیا عراق بنتے ہیں, آپ شام بنتے ہیں, آپ ایران بنتے ہیں, پھر ایران میں لائے جاتے ہیں, پھر ایران میں جائے جاتے ہیں, اور ابھی بھی جو ایران کے اندر جو ہے وہ پھر رجیم چینج ہے, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا معاملات بن رہے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہ جملہ آپ نے غور سے سنا کہ ہم اسے کس طرح سمجھتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات میں آگے آنا لگا ہوں تاکہ زیادہ ٹائم نہ جائے. امریکی صدر نے کہا کہ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کیوبن میزائل بحران کے بعد آپ کے پاس ایسا روسی رہنما ہوگا جو ٹیکٹیکل جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی دے گا, جس سے صرف 3 سے 4 ہزار لوگ قتل ہوں گے اور ایک نقطہ نظر تک محدود ہوگا. اور اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. ایک تو احاطہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ٹائم پر سب کچھ داؤ پہ لگا ہوا ہے, یہ امریکہ کہہ رہا ہے. اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر مزید وہ یہ کہتا ہے کہ امریکہ کے پاس ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ دنیا کو کہیں بھی لے کر چلا جائے گا, دنیا کو ایسی جگہ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ جہاں یہ باقی ممالک سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہو گیا, ایلون مسک سے کوئی کانٹریکٹ کر کے ہمیں سپیس پہ لے جانا ہے تو بات ختم, وہ الگ بات ہے. لیکن اگر ہمیں کسی اور جگہ یعنی ہم نے رہنا ہی کہیں نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم جانتے ہیں آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, آپ ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دیں گے, یہ صلاحیت ہم جانتے ہیں. اچھا, لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات کی کہ وہ اس ٹائم پر جو ہے وہ بڑے یعنی نقطہ سنجی کے ساتھ یہ معاملات دیکھ رہے ہیں اور بڑی گہرائی کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور سارا کا سارا فوکس ان کا چائنا پر بھی ہے. رشیا کا تو جو میٹر ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے, اس کے ساتھ وہ چائنا پہ بھی نظر رکھے ہوئے. اچھا, چائنا کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا شی جن پنگ کے بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے انہیں ایک ایسا شخص قرار دیا جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. بہت امپورٹنٹ لفظ ہے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بارے میں, جیسے میں پوری دنیا میں کہتا رہا ہوں. اور میں آپ جانتے ہیں کہ میں چائنیز کلچر, ان کی اسٹریٹجی, ان کی اکنامکس اور ان کے معاملات کے اوپر یہ میرا سبجیکٹ ہے. لیکن اس کے اوپر جو انہوں نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس ٹائم پر جو ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ کتنا ڈسٹربنگ ایلیمنٹ ہے. لیکن یہ بات انہوں نے بھی مان لی, بائیڈن نے, کہ وہ کتنے کلیئر ہیں اپنے معاملات میں. تو انہوں نے کہا کہ شی جن پنگ ایسا شخص ہے جو جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت زیادہ مسائل ہیں. یعنی وہ سیدھا سیدھا جسٹیفائی کر رہا ہے
آپ یعنی ہمیں آبجیکٹیفیکیشن کرنے کے بجائے ہم جسٹیفیکیشن کی طرف اور سبجیکٹیوٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں. یعنی پوری دنیا کا واحد ٹھیکیدار آپ بن رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر کیا ہوگا, کس لیے ہوگا, کیسے ہوگا, کون سے تعلقات ہوں گے, پھر پاکستان کے جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ معاملات کیا ہوں گے, اور افغانستان کس جگہ پہ بیٹھا ہے, اس کے چین کے ساتھ تعلقات کیا ہوں گے, اور باقی معاملات کیسے ہوں گے. یہ سارے کے سارے پروگرام اور ہمارے ایٹمی پروگرام پہ بات کرنے سے پہلے میں صرف آپ کے سامنے ایک سٹیٹمنٹ اور کلیئر کر دوں. پریزیڈنٹ شی کا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, وہ جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ کچھ مسائل ہیں. میں مسلسل اس لینگویج کو نوٹ کر رہا ہوں, اور کانوٹیشن اور لنگول لینگویجز کے اندر جب آپ سمجھتے ہیں تو یہ مسلسل ایک تھریٹ والی زبان ہے, مسلسل ایک تھریٹ ہے, ایک دھمکی ہے, اور ایک فرسٹریشن بھی ہے. اور ایک فرسٹریشن کے اندر یہ ہے کہ کیونکہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے جرمنی کہہ چکا ہماری معیشت پگھلنے والی ہے, اٹلی ہماری معیشت پگھلنے والی ہے. انٹرنل طور پر امریکہ کی جو ہے وہ ساری کی ساری معیشت اسی دھمکی کے اوپر رکھی ہوئی ہے, اور ایکچوئل ریزروز اور ایکچوئل معاملات کے اندر دے آر نو ویئر. اب اس فرسٹریشن کے اندر کہ جب ایک بڑا بدماش جو ہے وہ ہلنا شروع ہوتا ہے تو ایسی ہی باتیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن اس نے جو اس کے اوپر بات کی کہ پریزیڈنٹ شی کے متعلق میں بات کر کے پھر ختم کرتا ہوں. دس از اے گائے who understand what he wants but has an enormous array of problems. How do we handle that? How do we handle the relatives to what's going on in the Russia? So he is into brief discussion, he is into everything. وہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ہم کیا کرنے چاہتے ہیں. ان کو پریزیڈنٹ شی کو فوکس کیا, رشیا کے معاملے کو فوکس کیے ہیں, چھوٹے چھوٹی طاقتوں کو کس طرح اٹھانا ہے, کیا معاملات کر رہے ہیں. وہ آتے تو ادھر ہمیں سیلابی امداد کے لیے, لیکن انہوں نے یہاں پر جو پاکستان کو آج کہہ دیا کہ ہمارا جو ہے جو ایٹمی معاملات ہیں وہ بغیر ترتیب کے ہیں. وہ کیسا خطرناک جملہ کہہ رہے ہیں. ہمارے ایٹمی اثاثے جو ہیں 1970 میں بھی ایسے ہی تھے, 65 کی جنگ میں محفوظ, اس کے بعد بھی محفوظ. یورینیم آ رہا تھا تب بھی یورینیم محفوظ, جب بن چکا تب بھی محفوظ, اس کے بعد سے بھی ہم محفوظ, ساری جنگوں کے اندر ہم محفوظ. آپ کی جنگ ہم لے کر آتے رہے اور آپ کی جنگ کو ہم نے پالا پوشا اور آپ کو بچایا, تب بھی محفوظ. آپ نے طالبان اور سارے لوگوں کو ہمارے اندر گھسا کے رکھا, ہم تب بھی محفوظ. سو آپ ہماری پریشانی نہ لیں. ہماری پاک فوج اور مسلح فوج اور ہماری انٹرنل انٹیلیجنس اتنی ہے کہ ہماری ایٹمی پروگرام کے لیے آپ کو پریشانی لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام جو آپ کو چبھ رہا ہے, اس کے لیے آپ اتحادی کی بات کرتے ہیں. اب تک ہم آپ کے اتحادی نہیں ہیں تو ہم آپ کے کون تھے؟ آپ نے اگر ہمیں مزارہ سمجھا ہے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. یہ 48 صفوں کے اندر آپ نے جو ساری دنیا کے ذکر کر کے ہمیں اس طریقے سے سمجھا کہ ہم نے آپ جس طرح چاہیں مولڈ کر لیں گے. وی آر ناٹ دیٹ فلیکسیبل. یہ یاد رکھیں.